السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں ہم سب کو آج کے خطبے کے اندر جو بھی باتیں ہوں ان کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ قبرستان میں آئے جنازے کے ساتھ، ابھی جنازے کو قبر میں رکھا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ پیارے نبی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ جہاں بیٹھے تھے وہ مٹی گیلی ہو گئی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی کتنا روئے ہوں گے کہ مٹی گیلی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے اتنے آنسو گرے کہ جو مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا،
اے میرے بھائیوں، اس کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ ہماری خوشیاں، ہمارا غم، ہمارا چین، ہمارا سکون، ہمارے خواب، ہماری مسکراہٹیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور اس زمین کے نیچے سب کو جانا ہے۔ اس زمین کی غذا امیر کو بھی بننا ہے، غریب کو۔ اس کالی کوٹری میں ہم سب کو جانا ہے، کتنا بڑا رسوخ والا ہو وہ بھی جائے گا، اور روڈ پر رکشہ چلانے والا ہو وہ بھی جائے گا۔ تو ہم سب کو قبر کے اندر ضرور جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ہانی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جب جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے تب تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں؟ جبکہ جہنم کے اندر تو آگ ہے، قبر کے اندر اتنی آگ تھوڑی ہوگی۔ جہنم کے اندر تو آدمی ہمیشہ رہے گا، قبر کے اندر تھوڑی رہے گا ہمیشہ۔ تو آپ جہنم کے ذکر پر نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جو جواب تھا وہ آج بھی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ کیا جواب دیا تھا حضرت عثمان نے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا تھا، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو آدمی یہاں پر کامیاب ہو گیا اس کے ساتھ آنے والا معاملہ آسان ہوگا، اور جو آدمی یہاں پر کامیاب نہ ہو سکا آنے والا معاملہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور ہم سب کو یہاں جانا ہے، کوئی ہم میں اور آپ میں بچ نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو مسند احمد کی ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان العبد المؤمن، جب مومن آدمی کے انتقال کا ٹائم قریب آتا ہے، جب مومن آدمی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کون مومن؟ اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن، کون نماز کی پابندی کرنے والا مومن، کون اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کرنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے جب اس کی موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، وَفِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٌ مِّنَ الْآخِرَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّهُمْ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، اس کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِيضُ الْوُجُوهِ، ان کا چہرہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، بہت زیادہ چمکتا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ چمکتا ہوا؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا كَأَنَّهُمْ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، جیسا کہ اوپر سورج چمکتا ہے، ان فرشتوں کا بھی چہرہ اسی طریقے سے چمکتا ہے، اور یہ مرنے والے کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَعَهُ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وہ اپنے ساتھ جنت کی ایک چادر بھی لاتے ہیں۔ فرشتے بڑے خوبصورت، اور جنت کی چادر اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں، جنت کا کپڑا لے کر کے آتے ہیں۔ وَحَنُوطٌ مِّنْ حُنُوطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشبو بھی، جنت کا عطر بھی اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں، اور پھر اس کی نگاہوں کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثُمَّ يَجِيءُ مَلِكُ الْمَوْتِ، اور پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، یعنی جو آدمی کی روح کو قبض کرتے ہیں، جو ملک الموت آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نمازی روح، اے دیندار روح، اے توحید والی روح، اے نیک روح، اخرجی، اب اس جسم کو چھوڑ دے، اب تیرا وقت آ چکا ہے، اب اس جسم کو چھوڑ دے، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف
روانہ ہو جا، اب اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف چل، اب اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف چل، تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو نے رب کو راضی کر لیا ہے، اب اپنے رب کی طرف چل، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانا، اب اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف چل۔ آگے حدیث دیکھو، اب اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے، اور کتنی زیادہ آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ امام کائنات نے مثال دے کر کے سمجھایا، جیسے ایک مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، مشکیزہ چمڑے کا بنا ہوتا تھا، میں نے بچپن میں دیکھا ہے، جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، یا میں آپ کو اور زیادہ آسان کر کے سمجھا دوں، جس طریقے سے گلاس کو ڈلنے پر جتنی آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو اپنے ساتھ جنت کی چادر لائے ہیں، فوراً چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جو جنت کا عطر لائے ہیں وہ خوشبو بھی جنت کی لگا دی جاتی ہے۔ نکالا تو ملک الموت نے، لیکن جو فرشتے پہلے آ چکے ہیں وہ فوراً اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور ایک فرشتہ لیتا ہے، پھر دوسرا فرشتہ لیتا ہے، پھر تیسرا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کے آسمانوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آسمان میں داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ پہلے آسمان میں داخل ہوئے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا یہ کس کو لے کر کے آئے ہو، یہ کس کی روح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا دنیا کے اندر جتنا اچھا نام ہوگا، جتنا پیارا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ عبد الغفور ہے، یہ عبد الودود ہے۔ اس کا جتنا پیارا نام دنیا کے اندر تھا وہی نام بتایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اوہ فرشتوں، تم کتنی پیاری روح کو لے کر کے آئے ہو، تم کتنی خوشبودار روح کو لے کر کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے۔ اور کیسے لے جایا جاتا ہے؟ پیارے نبی نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اب یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جا رہا ہے، تو پہلے آسمان کے فرشتے بھی اس کو دوسرے آسمان پر چھوڑنے کے لیے آئیں گے۔ پروٹوکول دیکھیے کس طریقے کا ہے۔ امریکہ کا سر جب کسی ملک کے اندر جاتا ہے تو اس ملک میں اترنے سے پہلے 2 فائٹر پلین اس کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں۔ فائٹر پلین نہیں، یہاں آسمان کے فرشتے اس کا پروٹوکول کر رہے ہیں، آسمان کی فائٹر جیٹ اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ پہلے آسمان کے فرشتے بھی دوسرے آسمان تک اس کے پاس ساتھ جاتے ہیں، پھر جب یہ دوسرے آسمان میں لے جایا جاتا ہے پھر دوسرے آسمان کے فرشتے سوال کرتے کس کو لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے اس کا جتنا بڑھیا نام تھا، جتنا حسین نام تھا دنیا کے اندر وہی بتایا جاتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے بھی اسے تیسرے آسمان تک لے کر کے جاتے ہیں، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے میرے بندوں، اب میرے بندے کو، آئے میرے فرشتوں، اب میرے اس بندے کو علین میں داخل کر دو، اب میرے اس بندے کو علین میں لے جاؤ۔ اور یہ علین کون سی جگہ ہے؟ یہ ایسی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے، اور جنتی لوگوں کی روحوں کو اسی کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ نیک آدمی کے ساتھ معاملہ کتنا اچھا ہو، پہلے تو بڑے آرام سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، جنت کا کپڑا لپٹا ہوا ہے، جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اور جب 7ویں آسمان میں پہنچ گیا اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا علین میں داخل کر دو۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ اب یہ جب علین میں داخل ہوگا، انٹر ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب سارے جنتیوں کی روح علین میں جاتی ہے تو اس سے پہلے جو لوگ مرے وہ بھی علین کے اندر موجود ہوں گے، ان کی روحیں وہاں پر حاضر ہوں گی، وہ سب اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ آواز دینے والا آواز دے گا وہ لوگوں رک جاؤ، اب یہ تو یہ دنیا کی ٹینشنوں سے باہر آیا ہے، اب یہ تو یہ دنیا کی مشکلوں سے آیا ہے، اسے آرام کر لینے دو، اسے اب ڈسٹرب نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ پھر اس کے قریب آئیں گے اور سوال کریں گے یہ بتاؤ فلاں آدمی کا کیا حال ہے؟ اس کا پہچاننے والا اس کو پہچان جائے گا، دنیا بھر اس کا دوست ہوگا پہچان جائے گا،
اور وہ کرے گا فلاں کے بارے میں بتاؤ، فلاں کیسا؟ وہ جواب دے گا ارے اس کا انتقال تو مجھ سے پہلے ہو چکا ہے، کیا وہ یہاں پر نہیں آیا؟ کہا نہیں وہ تو یہاں پر نہیں آیا ہے، پھر کہاں گیا ہوگا؟ کہا ایک جگہ اور ہے جو یہاں نہیں آتا، وہ وہاں پھینکا جاتا ہے۔ اور وہ سجین ہے، سجن کا معنی جیل ہے، جنتی لوگوں کی روحوں کو علیین میں داخل کیا جاتا ہے اور جہنمیوں کی روحوں کو سجین میں پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے روح کا، روح اوپر لے جائے گی، لیکن جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے نا تب ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا معاملہ ہے وہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ فاحتملها على عنقی، جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اپنی گردنوں میں جنازے کو قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، تو جو مرنے والا نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدمونی، ایک بار نہیں دو مرتبہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، آئے لوگوں مجھے جلدی لے چلو، آئے لوگوں مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اوپر دیکھ کر کے آ رہا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے قدمونی، آئے لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی، آئے لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ لیکن وہ کیسے بولتا ہے؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ بولتا ہے لیکن اس کی زبان دنیا کی زبان نہیں، بلکہ اس کی زبان برزخ کی زبان ہے۔ اب اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے کٹ گیا ہے وہ، اب اس کا بولنا بھی الگ ہے، اس کا سننا بھی الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نیک آدمی کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی ہے، اب جب وہ مٹی ڈال کر کے لوٹ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو ان کے جوتوں کی آواز بھی اس کو سنائی جا رہی ہے، یہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہے۔ آج میرا بھائی بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آج میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جس باپ نے میرے لیے محنت کی تھی، جس نے سردی نہ دیکھی، جس نے گرمی کی پرواہ نہ کی، آج وہ بھی مجھے قبر میں تنے تنا چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ یاد رکھو وہاں پر آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں کچھ اگر لے کر کے جاؤ گے تو صرف نیکیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست، ایک دوست تو موت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، مر گیا کام ختم، مال۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو قبر تک ساتھ رہتے ہیں، آپ کے دو جن کے ساتھ آپ چائے پیتے ہیں، آپ مر گئے آپ کو دفن کر کے آ جائیں گے۔ اور تیسرا دوست جو اصل دوست ہے، حقیقی اوریجنل دوست ہے، وہ ہے انسان کے عمل، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائیں۔ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، آپ نے سنا چلے گئے ہو گیا، نہیں، یہ ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور آدمی اگر ان چیزوں پر ایمان نہ رکھے تو آدمی کافر ہو جائے۔ اس دور سے ہم سب کو گزرنا ہے، جیسے ہم وقت سے گزر رہے ہیں ابھی، مرنے کے بعد ہمیں اس وقت سے بھی گزرنا ہے، بس کوئی نہیں بس۔ اب آگے دیکھو، جب قبر کے اندر رکھا جاتا تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگوں نے دفن کر دیا، گھروں کو لوٹ گئے، یہ آدمی بڑا دیندار تھا، نمازی تھا، 5 وقت کا ایک ٹائم کی بھی نماز ضائع نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس کے سر کے قریب آ کر کے بیٹھ جائے گی۔ نماز بیٹھ سکتی ہے، اس کی مرضی چاہے وہ کیا نہ کر دے، اس کی مرضی چاہے وہ بچے کو زبان دے دے، اس کی مرضی چاہے تو سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس کے سر پہ آ کر کے بیٹھ جائے گی، روزہ اس کے دائیں ہاتھ میں آ کر کے بیٹھ جائے گا، اس کی زکات اس کے بائیں ہاتھ میں آ کر کے بیٹھ جائے گی، اس کے صدقے، اس کی نفل نماز، اس کا حسن سلوک، اس کا اخلاق، یہ تمام کے تمام اس کے پیروں کے قریب آ جائیں گے، اور تمام نیکیاں اس کو گھیر لیں گی، اور کوئی بھی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حساب و کتاب کے فرشتے آئیں گے، اور ان فرشتوں کا نام منکر نکیر ہوگا، اور اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھ جائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہڑکا کر بڑھو،
ایسے کر کے اٹھایا جائے گا. جب یہ اٹھے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ سورج ڈوبنے والا ہے اور عصر کا وقت نکلنے والا ہے. فرشتے کہیں گے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ کہے گا سوال بعد میں کر لینا، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں پہلے نماز پڑھ لوں، میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. کہنے والے کہیں گے پہلے سوال کا جواب دو، نماز پڑھنا تھی پڑھ لی، اب یہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، یہاں سوال کا جواب دینا پڑے. 3 سوال کیے جائیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیسرا سوال وہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دے گا رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کون ہے؟ اللہ. دین کیا ہے؟ اسلام. وہ آدمی کون جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے تیسرا سوال، چوتھا سوال کریں گے، یہ جو تو نے تینوں سوالوں کا جواب دیا تجھے کیسے پتا ہے، کیسے معلوم ہے؟ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ آمنت بہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اور جب میں نے پڑھا تو میں ایمان لے کر کے آیا ہوں اور میں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. قرأت فی کتاب اللہ، میں نے اس کو اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے اور میں پڑھنے کے بعد ایمان لے کر کے آیا ہوں اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے. اسی وقت ونادی منادم من السماء، آسمان سے آواز آئے گی، او فرشتوں، وافرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ. اب اس سے اور سوال نہ کرو، اس نے تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، اب جو کرنا ہے کرو، یہ کام کرو، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اس کی قبر میں جنت کا فرش لگا دو، والبسوه من الجنہ، اور اس کو جنت کی لباس پہنا دو، وافتحوا باب الجنہ، اور جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دو. جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، جنت کا بستر لگا دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو شمار ان لوگوں میں کرے. ابھی اپنی قبر کے اندر جنتی لباس پہنا ہوا جنت کے بستر پہ آرام کر رہا ہے. اب اس کی قبر میں ایک آدمی داخل ہوگا، ایک آدمی آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہوگا اور اس سے بے انتہا خوبصورت، بے انتہا اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، اور کہے گا تم بہت ہی زیادہ بہتر جگہ آئے ہو اور تمہیں جنت کی بشارت ہے. یہ آدمی اس سے کہے گا تم کون ہو اور میری قبر میں کیا کر رہے ہو؟ یہ جواب دے گا میں کوئی اور نہیں، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، میں تیرے روزے ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، میں تیرا خیرات ہوں، میں تیرا احسان ہوں، میں تیرا انصاف ہوں. میں کون ہوں؟ تیرے اچھے اعمال ہوں. آج کہاں ہے ہمارے کتنے اچھے اعمال ہیں، ہمارے کتنے بہتر اعمال ہیں ہمارے، اندازہ کا. بھی آپ نے سنا وہ عصر کی فکر کر رہا ہوگا، ہمیں عصر کی فکر کتنی زیادہ ہے. مسجدوں میں سب سے کم بھیڑ اگر کسی نماز میں ہے تو عصر کی نماز میں ہے. مغرب میں زیادہ ہے، عشاء میں زیادہ ہے، فجر میں بھی ٹھیک ہے، ظہر میں بھی، اگر نہیں ہے تو عصر میں نہیں. کہاں ہمارے نیک اعمال ہیں؟ نہیں. ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ خیر بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. یہ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اب اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں جنت کی ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور یہ کہے گا یہ دیکھ تجھے جو نظر آ رہا ہے تیرا مکان وہی ہے، جنت میں تو یہیں پر رہے گا. اور جہنم کی ایک کھڑکی کھولی جائے گی جس میں سے آگ
اور آگ کے شعلے نظر آئیں گے، یہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس جہنم سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس جہنم سے محفوظ کر لیا۔ اور اس کو قبر میں وہ ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا، وہ مقام بھی دکھا دیا جائے گا جو اس کو جنت میں ملنے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اقم الساعہ، آئے اللہ قیامت جلدی فرما، آئے اللہ قیامت میں جلدی فرما، تاکہ میں اپنے گھر اپنی جنت میں چلا جاؤں اور میں اپنی بیوی بچوں سے مل جاؤں، اور پھر یہ قیامت تک اسی قبر کے اندر رہے گا۔ یہ نیک آدمی کا معاملہ ہے۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہے، جو آدمی فاسق ہے، میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، فاسق کہہ رہا ہوں، جو آدمی اسلام کو مانتا لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو آدمی مسلمان تو ہے لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، جو آدمی مسلمان تو لیکن سود اور بیاج سے نہیں بچتا ہے، زناکاری سے نہیں بچتا ہے، اس کا انجام قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ میں آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج میں نے جو لوگ نیک ہیں، دیندار ہیں، قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب انشاءاللہ برے لوگوں کے ساتھ اور بدکار اور گنہگار لوگوں کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا انشاءاللہ وہ میں اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یاد رکھیے اس قبر کی تیاری ہم سب کو کرنا ہے۔ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر نماز میں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے کی باتیں ہم اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں میں ہی جنت کا لباس اور جنت کا بستر پہنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو ہم نے جان کر کی ان کو بھی معاف کر دے، اور جو ہم نہیں جانتے جو انجانے میں ہوئے اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دینا۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔